السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، میرے پیارے درشکوں، آج کا موضوع اور آج کا وشے ہے زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر کے مسائل، فطرانہ کے مسائل انشاءاللہ احادیث کی روشنی میں بیان کیے جائیں گے۔ چونکہ ماہ رمضان کے کچھ ایام، کچھ دن باقی رہ گئے ہیں، رمضان ختم ہونے کے ساتھ ہی بندہ یا ہمارے بھائی، ہمارے روزہ دار فطرانہ ادا کریں گے، زکوٰۃ الفطر ادا کریں گے، اللہ کا شکرانہ ادا کرتے ہوئے اللہ اور اپنے رب کی نعمت رمضان اور روزے کو پا کر شکر ادا کرتے ہوئے، اور پھر اپنے غریب اور مسکین بھائیوں کو اپنے ساتھ ساتھ خوشیوں میں شامل کرتے ہوئے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے فطرانہ ادا کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، بیان کیا جائے گا انشاءاللہ زکوٰۃ الفطر یا فطرانہ کے احکام، سنت ہے یا واجب، اسی طریقے سے کب ادا کیا جائے اور کتنی مقدار میں ادا کیا جائے، جنس میں اناج یا غلے میں یا اسی طریقے سے نقد کیش روپیے میں نکالا جائے، اور پھر کہاں اور کس کو دیا جائے، یہ ساری باتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ تو چلیں اس سلسلے میں صحیح بخاری کی 1503 نمبر کی حدیث ہے، راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں، کہتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، متفق علیہ۔ میرے بھائیو، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر، صدقۃ الفطر یا فطرانہ کو فرض کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ فرض ہے، انیوارج ہے دینا، نکالنا۔ کتنا بھائی؟ تو بتایا کہ صاع من تمرن او صاع من شعیر، ایک سا جس کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ ایک سا کا وزن علامہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ 2 کلو 40 گرام بتاتے ہیں۔ البتہ یہاں سعودی عرب کے اندر 3 کلو کا چاول کی چھوٹی سی بوری یا تھیلا بنا رہتا ہے، اور ہند و نیپال میں تقریباً 2.5 کلو کی مقدار میں
زکات الفطر صدقۃ الفطر یا فطرانہ ادا کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات الفطر کو فرض کیا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات الفطر کو انیوارج قرار دیا، نکالنا واجب ہے. صاع من تمرن، کھجور کا ایک سا، کھجور سے اگر نکالا جائے ایک سا، یعنی ایک سا کا وزن میں نے بتا دیا 2.5 کلو، یا صاع من شعیر، جو کا ایک سا. اور کن لوگوں پر یہ فرض ہے، کون کون لوگ نکالیں گے؟ کیا اس کے لیے نصاب کا ہونا ضروری ہے جس طرح زکوٰۃ ہم نکالتے ہیں؟ تو نہیں میرے بھائیو، اس میں نصاب کی کوئی قید نہیں ہے. علی العبد والحر، چاہے غلام ہو وہ بھی نکالے گا، آزاد ہو وہ بھی نکالے گا. والذکر والانثی، مرد ہو وہ بھی نکالے گا، عورت ہو وہ بھی نکالے گی. والصغیر والکبیر، چھوٹے بچے ہوں ان کے طرف سے بھی نکالے جائیں گے، بڑے ہوں، جوان ہو، بوڑھے ہوں، ان کے طرف سے بھی نکالے جائیں گے. اور اسی میں کچھ یہ ہے وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی آدیش دیا، حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دشا نردیش ہے وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ، کہ اس زکوٰۃ الفطر کو، فطرانے کو نکالا جائے، ادا کیا جائے. کب؟ لوگوں کو عیدگاہ نکلنے سے پہلے پہلے. میرے بھائیو، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس حدیث کے اندر ہی بہت سارے مسائل بیان کر دیے گئے. سب سے پہلی بات یہ کہ زکوٰۃ الفطر یا فطرانہ یہ فرض ہے، انیوارج ہے نکالنا. اس کے لیے نصاب کی کوئی قید نہیں ہے کہ سونے چاندی کی طرح نصاب ہونا چاہیے، روپے پیسے کی طرح نصاب ہونا چاہیے، اناج غلے کی طرح نصاب ہونا چاہیے. بات ایسی نہیں ہے. ہر شخص کو نکالنا ہے اور ہر شخص کی جانب سے نکالنا ہے. اچھا، اور بہتر یہی کہ ہر شخص خود اپنے طرف سے نکالے، ہر ویکتی. دوسرا مسئلہ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ بھائی اناج اور غلے سے ہی نکالنا چاہیے، نقد کیش وغیرہ سے، روپے پیسے سے نہیں نکالنا چاہیے. دینار اور درہم، یہ روپے پیسے دینار اور درہم کی شکل میں نقد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پائے جاتے تھے، اور ضرورت بھی تھی لوگوں کو روپے پیسے کی، دینار اور درہم کی، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نقد نہیں نکالا. نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدیش دیا، حکم دیا نقد نکالنے کا، اور نہ ہی صحابہ کرام میں سے کسی نے یہ کیش نکالا زکوٰۃ الفطر یا فطرانے کے طور پر. سن لیں میرے بھائیو، آج نبی کی سنت کی مخالفت ہو رہی ہے. آپ کا جو آدیش ہے اس کے وپریت لوگ چل رہے ہیں، اس کا الٹا ہمارا عمل ہو رہا ہے. بلکہ ایک دوسری حدیث آتی ہے، صحیح بخاری کی 1510 نمبر کی حدیث ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کننا نخرج یوم الفطر فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم صاع من طعام وکان طعامنا الشعیر والزبیب والعقط والتمر. بخاری کی یہ بھی حدیث ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ فطرانہ نکالا کرتے تھے، صدقۃ الفطر دیا کرتے تھے. کیا بھائی؟ کہتے ہیں کہ کھانے کی جنس سے، اور پھر اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں، اس کی ڈیٹیلز بیان کرتے ہیں. وَكَانَ طَعَامُنَا، اس وقت ہم لوگوں کا کھانا ہوا کرتا تھا، کھانے کے طور پر جن چیزوں کو، جس غلے کو لیا کرتے تھے وہ ہوتا تھا الشعیر، جو ہوا کرتا تھا. والزبیب، کشمش، وہ سوکھا انگور ہوتا ہے نا کشمش، وہ ہوا کرتا تھا. عقد، پنیر، اور والتمر، کھجور ہوا کرتا تھا. تو ان چیزوں سے ہم لوگ فطرانہ نکالا کرتے تھے. میرے بھائیو، بالکل بات کلیئر ہے، واضح ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نقد میں، روپے پیسے میں زکوٰۃ الفطر نہیں نکالا، صحابہ کرام میں سے چاروں خلیفہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اور ان لوگوں میں سے کسی نے نہیں نکالا، اور نہ نکالنے کا کہیں سے آدیش آیا، حکم آیا، تو پھر کیوں ہم نبی کے حکم، آدیش اور صحابہ کرام کے عمل کے خلاف اس طرح ہم کام کرتے ہوئے کیسے نکالیں گے؟ جبکہ یہ چیز تھی، روپے پیسے پائے جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، دراہیم، درہم وغیرہ موجود تھا، لوگوں کی اس کی ضرورت بھی تھی، لیکن پھر بھی نہیں اس سے نکالا گیا. اچھا میرے بھائیو، اب آئیے اس کی حکمت کیا ہے، کیوں یہ فطرانہ نکالا جاتا ہے، کارن کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں ابو داؤد کی حدیث آتی ہے. حدیث اس طرح ہے، حدیث نمبر ہے 1609 نمبر کی، 1609 نمبر کی حدیث ہے. راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، کہتے ہیں قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، فمن ادى قبل الصلاة فهي زکاة مقبولہ، ومن ادى بعد الصلاة فهي صدقۃ من الصدقات، رواہ ابو داؤد. میرے بھائیو، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے، انیوارج قرار دیا ہے، زکوٰۃ الفطر نکالنا، فطرانہ نکالنا فرض کیا ہے، ضروری ہے فطرانہ نکالنا. مقصد کیا ہے؟ طہرۃ للصائم، روزے کے درمیان روزہ داروں سے جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس لغو، بہودہ یا چھوٹی غلطیاں کی صفائی کے لیے اللہ کے نبی نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کیا ہے کہ ان زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی کے روزے ادائیگی سے، زکوٰۃ الفطر نکالنے سے روزے کے درمیان جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں پائی گئی تھیں اس کی صفائی ہو جائے. ایک حکمت، ایک کارن. دوسرا کارن بتایا وہ طعمۃ للمساکین، اور مسکینوں کو، جو غریب بھائی جن کے پاس کمی ہے کھانے پینے کی، وہ طعمۃ للمساکین، ان کو کھانا مل جاتا ہے، ان کو کھانا مل جاتا ہے. وہ لوگ بھی مالداروں کے ساتھ، خوشحال لوگوں کے ساتھ خوشی خوشی عیدوں میں شریک ہو جاتے ہیں. اور پھر تیسری حکمت، تیسرا کارن کہ بندہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ اللہ تو نے ایک مہینے کا رمضان عطا کیا، ماہ رمضان اور رمضان کے روزے عطا کیا، شب قدر کی قیمتی راتیں عطا کیا. رب ذوالجلال، ہم شکرانے کے طور پر زکوٰۃ الفطر، فطرانہ
تیرے غریب بندوں میں، تیرے مسکین بندوں میں بانٹتے ہیں، دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ حکمت ہے، یہ کارن ہے، یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کی وشیشتائیں، خوبیاں، کہ کہا جاتا ہے کہ اپنے غریب بھائیوں کو خوشیوں میں نہ بھولو، جو محتاج ہیں، مسکین ہیں، ان کا ضرور خیال رکھا کرو۔ اور یاد رکھا جائے کہ صدقۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر، جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ اناج اور غلے سے جو یہ کھانے کی جو قسم ہے، چاہے چاول دیں، گیہوں دیں، یا جو چیز کھانے کی، ان میں سے ہم نکالیں۔ سعودیہ میں 3 کلو کا تھیلا بنا رہتا ہے، وہی نکال کر وہی لیا جاتا ہے، اس کی جو قیمت بنتی ہے دکانوں سے خرید کر کے غریبوں میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ ہم لوگ بھی کوشش کریں کہ اپنے اناج غلے سے زکوٰۃ الفطر ادا کریں۔ اناج اور غلے میں کپڑا دینا، یہ کیا کہتے ہیں، زکوٰۃ الفطر میں فطرانے میں کپڑے وغیرہ دینا، یا اسی طریقے سے برتن وغیرہ دینا، یا جو کھانے، جن چیزوں کا شمار کھانے میں نہ ہو، ان چیزوں کو بطور صدقہ یا صدقۃ الفطر یا فطرانہ دینا، یہ بھی درست نہیں ہے، کافی نہیں ہے، جیسا کہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے بتایا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے شیخ بتاتے ہیں کہ اناج اور غلے کے علاوہ قیمتاً یا کیش دینا، نقد دینا، یہ بھی کافی نہیں ہے، چونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف ہے، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا آدیش اور حکم نہیں ہے، وہ مردود ہے، مقبول نہیں ہے، سویکارا نہیں جائے گا۔ اور اس سلسلے میں نقد کے بارے میں علماء کرام بدعوان کے مابین متبھید بھی پایا جاتا ہے، اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ تو بھائی ہم متبھید والی باتوں میں کیوں جائیں گے، اختلاف میں کیوں پڑیں گے، جبکہ اناج اور غلے کے طور میں سے نکالنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کی سہمتی ہے، کوئی اختلاف نہیں، سب کا اتفاق ہے، اور بالکل نص وارد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے اس کا ثبوت ملتا ہے، پرمان ملتا ہے، اور یہی چیز ہمیں دینا چاہیے۔ شبہ میں ہم کیوں پڑیں گے بھائی؟ جب ہمیں دینا ہی ہے تو پھر جو چیز اللہ کے نبی نے نکالا ہے، جن چیزوں سے صحابہ کرام نے نکالا، وہی ہم نکالیں گے تاکہ اللہ کے یہاں مقبول ہو۔ اچھا، اور اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو لازم پکڑو، میری سنت پر عمل کرو۔ میرے خلفاء جو ہیں، تربیت یافتہ خلفاء، ہدایت یافتہ خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم کے سنت پر بھی عمل کرو۔ لہذا نبی کی سنت کا تقاضا ہے کہ زکوٰۃ الفطر، صدقۃ الفطر کیش نہیں، نقد نہیں، بلکہ اناج اور غلے سے، کھانے کی چیزوں سے دیا جائے۔ میرے بھائیو، اب یہ کب نکالا جائے گا، اس کا وقت کب بنتا ہے؟ تو یاد رکھا جائے، اس سلسلے میں وہ حدیث بھی آ گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ۔ اور ایک روایت آتی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بزکوٰۃ الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة۔ اور اسی طریقے سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ كنا نخرج في عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم يوم الفطر
सअ मिन ताम, कि हम लोग ईद उल फित्र के दिन, ईद वाले दिन कब निकाला करते थे? ईद वाले दिन फितराना निकाला करते थे। और दूसरी रिवायत में जो सही बुखारी और सही मुस्लिम की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदेश दिया है कि लोगों को ईदगाह निकलने से पहले पहले ज़कातुल फित्र निकाले या निकाला जाए। तो मेरे भाइयों, ये सबसे अफजल वक्त है, सबसे बेहतर टाइम यही है कि ईद वाले दिन ईदगाह निकलने से पहले पहले ज़कातुल फित्र, सदक़तुल फित्र अदा किया जाए। लेकिन ये वाजिब होता है कब? जैसे ही रमज़ान मुकम्मल हो गया, 30 रोज़े मुकम्मल हो गए, ईद का चाँद निकल गया, सूरज डूब गया, मगरिब की नमाज का वक्त हो गया, तो सूरज डूबने के साथ ही, रमज़ान ख़त्म होने के साथ ही ज़कातुल फित्र ये फ़र्ज होता है, अनिवार्य है, सूरज डूबने के साथ ही। इसीलिए अल्लामा शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उथैमीन रहमतुल्लाह बताते हैं कि अगर कोई शख्स सूरज डूबने यानी 30 रमज़ान जब मुकम्मल हो रहा है और सूरज डूबने से पहले पहले, यानी ईद का चाँद निकलने से, ईद उल फित्र का चाँद निकलने से पहले पहले अगर कोई शख्स अल्लाह को प्यारा हो गया, इंतकाल कर गए, रूह परवाज कर गई, तो कहते हैं कि उस पर ज़कातुल फित्र वाजिब नहीं है, अनिवार्य नहीं है, फितराना निकालना वाजिब नहीं है। लेकिन अगर वो सूरज डूबने के बाद ईद का चाँद जब निकल रहा है, उसके बाद अगर किसी का इंतकाल हुआ, कोई शख्स अल्लाह को प्यारे हो गए, व इन मात बादहु वलो बेदकाइक वजब इखराज फितरतिही, तो कहते उसके तरफ से ईद उल फित्र का चाँद निकलने के बाद ही, सूरज डूबने के गरचे 2 मिनट हो, 4 मिनट, कुछ ही मिनट के बाद ही क्यों ना, सूरज डूबने के बाद किसी का इंतकाल हुआ, उसकी तरफ से भी ज़कातुल फित्र निकालना वाजिब और अनिवार्य है। मेरे भाइयों, तो ये बातें ज़कातुल फित्र और सदक़तुल फित्र या फितराने के ताल्लुक़ से कही गई हैं। बातें तकरीबन पूरी की पूरी आ चुकी हैं। और ये बात भी याद रहे कि जो इंसान जहां है, जहां रोज़ा रखा है, वहीं अपना फितराना अदा करे, ज़कातुल फित्र अदा करे। मैं सऊदी अरब में हूं, मैं यहीं निकालूंगा, तो उम्मीद है कि जो बातें कही गई हैं फितराने के ताल्लुक़ से, इंशाअल्लाह बात समझ में आ गई होंगी। और भाइयों से उम्मीद भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए वक्त पर जो आदेश है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, फितराना अनाज और गल्ले से निकालने का, तो इसका ख्याल करते हुए, नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए, उन्हीं चीज़ों से फितराना निकालने की हम और आप कोशिश करेंगे। अल्लाह हम सबको इन बातों की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिन भाइयों ने सुना है, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, अपने दूसरे भाइयों तक पहुँचाएँ, ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो, लाभ हो, और वो भी ज़कातुल फित्र के मसाइल और अहकाम को समझें और अमल करने की कोशिश करें। वो जज़ाकुमुल्लाह खैरा।